بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے ہاں صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ آسیائی ہندو زمانہ قدیم میں ایک خدا کی پرستش کے قائل تھے، جسے ان کے بعض قدیم کتابوں میں ایشور کے نام سے یاد کیا گیا ہے، لیکن دور جدید کے ہندو تثلیث یعنی 3 خداؤں کو ماننے کے قائل ہیں۔ ان میں سے ایک برہما، دوسرا وشنو، تیسرا شیوا ہے۔ یاد رہے کہ آج کل ہندو اس تثلیث کو ٹیکڈم بھی کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے تثلیث، تریمورتی اور ٹیکڈم آپس میں مترادف الفاظ ہیں۔ کچھ عرصے تک تو ہندو اسی تثلیث کے عقیدے پر قائم رہے۔ بعد میں ان کے ہاں دیوتاؤں کا ایک ایسا لامتناہی اور غیر مختتم سلسلہ شروع ہوا کہ خود ہندو کی تعداد کم پڑ گئی اور ان کے دیوتاؤں کی تعداد ان سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ ہندو عقیدے کے مطابق برہما اس عالم کا خالق ہے، جس نے عالم کو عدم کے کٹہرے سے نکال کر وجود کے دائرے میں داخل کیا۔ ہندوؤں کے ہاں برہما کا تصور صرف اتنا ہے کہ وہ کائنات کے لیے ایک نقطہ آغاز کی حیثیت رکھتا ہے، اور بس نظام عالم کے متحرک ہونے کے بعد برہما کا اس عالم سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، اس لیے ہندو میں اس کی عبادت تقریباً معدوم ہے۔ تاہم خالق کائنات ہونے کے طور پر اس کا احترام اب بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ پورے ہندوستان میں اس کے لیے صرف 2 معبد یعنی عبادت خانے مختص ہیں۔ ہندوستانی آرٹ میں برہما کو 4 بارش چہروں اور 4 بازوؤں کے ساتھ سرخ رنگ میں دکھایا جاتا ہے۔ ایک ہاتھ میں چمچ، دوسرے میں لوٹا، تیسرے میں تسبیح اور چوتھے میں وید ہے، اور اسے راج ہنس پر سوار کیا جاتا ہے۔ اس کی بیوی فنون لطیفہ کی دیوی کہلاتی ہے۔ ہندو کے ہاں 3 مشہور خداؤں میں سے دوسرے نمبر پر وشنو ہے۔ موجودہ ہندو کے ہاں اصل معبود 2 ہی ہے، یعنی وشنو اور شیوا، اور ان میں سے بھی وشنو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ اشیاء کی بقاء اور حفاظت کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، اور اس کی مرکزی خصوصیت انسانیت کے ساتھ اس کا تعلق شمار ہوتی ہے۔ اور اس کی بیوی لکشمی، جس کے نام پر لکشمی چوک مشہور ہے، دولت اور عیش و عشرت کی نمائندہ ہے۔ ہندو کے 2 مشہور معبود رام اور کرشن اسی وشنو کے اوتار سمجھے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی رام ہے جس کی وجہ سے بابری مسجد کا جھگڑا چلا آ رہا ہے۔ ہندو اسے رام کی جائے پیدائش قرار دے کر مقدس سمجھتے ہیں اور یہاں مندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر سے قبل یہاں ایک رام مندر موجود تھا، جسے گرا کر مسلمانوں نے مسجد تعمیر کی ہے۔ حالانکہ جدید ترین تحقیقات سے یہ بات ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر ہرگز موجود نہیں تھا۔ بہرحال وشنو ایک بڑا معبود تھا، اور اس نے رام اور کرشن، جو آدمیوں کے نام تھے، میں خود کو مجسم کر لیا تھا، اور یہ حلول انسانی شکل صورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جانوروں اور پودوں وغیرہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس عقیدے کی بنا پر ایک ہندو کے لیے اپنے معبود کو دنیاوی واقعات میں ڈال کر لے آنا کچھ مشکل نہیں رہتا۔ وشنو کے بھی 4 ہاتھ ہیں۔ پہلے ہاتھ میں سنگ یعنی بڑا باجا، دوسرے میں گروز، تیسرے میں چکر اور چوتھے میں کنول کا پھول ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر شیوا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں اسے وشنو کی ذات سمجھا جاتا ہے، کیونکہ زندگی کی پرانی صورتوں کو مٹاتا ہے، تخریب اور تعمیر کی تمام قوتوں کا مالک ہے، ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے اور ہزاروں کو جنم دیتا ہے۔ ہزاروں جانور اس کے نام پر قربان کیے جاتے ہیں۔ ہندو عابد بڑی ریاضتیں اور نفس کشی کر کے رہبانیت کے مدارج طے کرتے ہیں، اور اس طرح شیوا کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان کے اکثر فقیر اور درویش اسی کے پرستار ہیں۔ اس کی پیشانی پر ایک تیسری آنکھ بھی ہوتی ہے، جسے ترلوچن کہا جاتا ہے۔ شیوا کی سب سے اہم علامت ترشول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جوگی ترشول اٹھائے ہوئے اپنے چہروں پر ترشول کی تصویر بنائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شیوا کی بیویوں میں کالی سب سے زیادہ اہمیت اور مقبولیت کی حامی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شیوا سے بھی زیادہ خطرناک اور ہیبت ناک ہے، چنانچہ بارہا اسے انسانی کوپڑی اور گلوبن پہنے شکار کے گوشت کو پاڑتے ہوئے اور خون پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مختلف مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت، اسلام، بدھ مت، جین مت، سکھ مت اور زرتشت کے مطالعے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔